حدیث مبارک کے اندر آتا ہے قربان جاؤں، ایک عورت تھی، بڑی بوڑھی عورت تھی، مہاجرہ تھی، ہجرت کر کے آئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اپنے مکہ معظمہ کو سارے صحابیوں کے ساتھ چھوڑ کر آئی تھی، سب کچھ اپنا اسلام کی راہ کے اندر نچھاور کر کے قربان کر کے وہ آئی تھی، مدینہ منورہ کے اندر رہتی تھی وہ۔ اب یہاں جنگیں شروع ہو گئی مدینہ منورہ کے اندر، مسلمانوں کی کافروں سے اور مکے کے جو کافر تھے ان سے جنگیں شروع ہو گئی، غزوہ بدر ہو رہی ہے، غزوہ خندق ہو رہی ہے، غزوہ خیبر ہو رہا ہے، مسلسل جنگیں ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکا اس کا فوت ہو گیا، اور جب اس کا لڑکا فوت ہو گیا اور جب اس کا لڑکا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، اگر اس کو ہم نے بتا دیا پہلے سے تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو بڑا دکھ ہوگا اور اس کو بڑا غم ہوگا، نہ معلوم وہ برداشت بھی کر سکے نہیں، ایک اکلوتا بیٹا تھا اس کا، وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کو خبر سنائیں گے بڑھاپے کے اندر، نہ معلوم یہ برداشت کر سکے نہ کر سکے، آہستہ آہستہ اس کو خبر سنائیں گے۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، اکثر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میاں اس کو ایسی جلدی خبر مت سناؤ، یہ بھی نمبر چل بسے، وہ جانے والا تو چل گیا، اس کی خبر سن کے یہ بھی کہیں اس کے سامنے چل بسے، تو آہستہ آہستہ سناؤ خبر۔ کوئی شوگر کا مریض ہے اس کو ذرا آہستہ خبر سناؤ، ایک دم صدمے والی خبر ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے۔ تو صحابہ نے کرام نے بھی سوچا کہ بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹا تھا، ایک ہی زندگی کا سہارا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جب یہ سنے گی تو اس کے دل پر کیا بیتے گی، اور وہ بھی بوڑھی عورت ہے، نہ معلوم برداشت کر سکے نہ کر سکے، لہٰذا اس کو آہستہ آہستہ سناؤ۔ اتنے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم اتنے اس کو نلاتے ہیں، دلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں اس کو، اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جب قبر میں لے جانے لگیں گے تو پھر اس کو پوری خبر سنائیں کہ مر گیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ خبر دینی شروع، بھائی اس کو بیمار ہو گیا ہے، اب بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اب اس کو اسپتال میں داخل کر دیا، اس زمانے میں اسپتال تو ہوتے نہیں تھے، اسی طرح سناتے تھے خبر، اب بھائی اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاں دیکھو علاج کر رہے ہیں، دیکھو دعا کرو اللہ، اس کو آہستہ سے خبر سنا۔ اتنے وہاں صحابہ کرام اس کو، وہ تو مر گیا تھا، اتنے اس کو غسل دے رہے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد اس کو چرپائی پہ لٹایا، چرپائی پہ لٹا کے اس کو کیا نام ہے نماز جنازہ پڑھی، اب لے جا رہے ہیں اس کو کیا نام ہے قبر دفن کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا بھائی اب اس کو بتا دو، اب بہت دیر ہو گئی ہے، ہم نے اس کو تیار بھی کر لیا ہے، اس بوڑھی ماں کو اب اس کو سہنے کی ہمت ہو جائے گی، یہ خبر سننے کی اس کو ہمت ہو جائے گی کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور یہاں اس عالم میں فانی سے رخصت ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب نماز پڑھا کر، کفن پہنا کر، غسل دے کر جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تب بتایا کسی صحابی نے، اماں تمہارا جو جوان بیٹا تھا وہ تو فوت ہو چکا ہے آج، جو تمہارا جوان بیٹا تھا وہ تو آج فوت ہو چکا۔ بس یہ سننا تھا، اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے تیرے محبوب کی ہجرت کا واسطہ دیتی ہوں، جو تیرے محبوب نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، مولا اس ہجرت کے صدقے میں میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس چرپائی پہ سے وہ اس کا بیٹا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے آقا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مردہ آتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کا ہاتھ جب لگتا تھا، جب شفا ملتی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا مرتبہ اس سے بلند ہے، تجھے ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرا نام کا وسیلہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارے تو نے جو ہجرت کی ہے اس ہجرت کا کوئی وسیلہ پیش کر دے، اس کے صدقے میں بھی میں زندہ کر دوں گا۔ اور یہ تو ظاہری زندگی ہے، میرے مصطفیٰ نے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، ہزاروں لاکھوں مردہ دل جو کفر سے مر چکے تھے، شرک سے مر چکے تھے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ان کو زندہ کر دیا۔ وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ درفشاں نیند تیری قطروں کو دریا کر
دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ اور آگے کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے میرے نبی کے نظر میں تو یہ کمال تھا، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی کا کمال یہ تھا کہ جس مردے پر نظر پڑتی تھی زندہ نہیں، اس کو خود مسیحا بنا دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو زندہ کرتا تھا، اس کی جس پر نگاہ پڑتی تھی وہ لوگوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہ مصطفی کی نظر تھی نا کہ جو الور میں پڑی تو شاہ رکن الدین کو ایسا بنا دیا کہ پھر وہ جس پر نگاہ ڈالتے تھے وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہے کمال، مردہ جسم کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا مردہ دلوں کو زندہ کرنا کمال ہے۔